گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب سے نجات عنایت فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، مغفرت چاہنے والا، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا بجز چند قسم کے لوگوں کے 5 قسم کے لوگ بتائے گئے کہ انہیں اللہ معاف نہیں فرماتا۔ کون؟ نمبر 1 شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا اللہ اسے معاف نہیں فرماتا جب تک کہ شرک سے توبہ نہ کر لے۔ یہ مسلمانوں یہ بڑی اہم بات ہے، اسے لوگ خیال نہیں کرتے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ پتہ چلا بہت مرتبہ سننے میں بھی آیا اور دیکھا بھی ہے کہ وہ ادھر کو نکلتے کال کا پیکو تو کسی نے پرسادی چڑھا دیا، کسی نے یوں کر دیا۔ اتنا سا کرنے میں ہی اگر اس کا دل میں خیال آ گیا کہ ہاں اس کی عزت کرنی چاہیے تو ایمان کا جنازہ نکل گیا، نکاح ٹوٹ گیا اور بیوی نکل گئی، بیوی نکاح سے نکل گئی، صرف اتنا سا کرنے میں سمجھ لو۔ ابھی پرساد کھایا بھی نہ، چڑھایا بھی نہ، ذرا سا ایسے کر دیا، اس کی جانب کو، بت کی جانب کو یوں کر کے کر دو تعظیماً، تو سمجھ لو سب کام ختم، ایمان کا جنازہ، ایمان ختم، کفر لازم آ گیا، بیوی نکل گئی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طلاق سے ہی بیوی نکلتی ہے، شرک کرنے سے بھی بیوی نکل جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا۔ یہ صرف جو ہے لوگوں کی جہالت کی بات ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دیوبندیوں کا کھا لیا تو نکاح ٹوٹ گیا، مطلب وہ کھانے سے یہاں اس پوجا کرنے سے بھی نہیں ٹوٹ رہا۔ نہ جانے ہر پیر کو ہوتا ہے، وہ دیکھ لیو کیا کتنے لوگ جاتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں، تو اگر اس نیت سے شریک ہو گیا کوئی کہ اس سے مجھے فیض حاصل ہوگا یا کچھ حاصل ہوگا تو سمجھ لو نکاح، وہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا، اور اگر مرید ہے تو بیعت بھی ٹوٹ گئی۔ تو یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ سمجھ لو اسے۔ اگر کسی کے سامنے کوئی ایسا کرتا ہے اسے روک لو، اگر لاکھ پھر سجدے کرے، صاحب پوری زندگی سجدے میں سے سر نہیں اٹھائے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، چاہے کتنی وفادار بیوی ہو، حرام ہو جائے گی اس پہ، ساری زندگی حرام ہوگا۔ اس کی اہمیت کو، شرک کو سمجھو کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرو۔ وہ لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کے لیے ہے، تمہارا تمہارے لیے ہے، ملاوٹ مت کرو۔ یہ خیال رکھو کہ لوگ اس رات میں، 15ویں رات میں شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس سے وہ سچی توبہ نہ کرے۔ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نصیحت والی۔ کیسی توبہ؟ کیسی توبہ؟ ایسی جیسے تھن میں سے نکلا ہوا دودھ تھن میں کو نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے جو گناہ کیا ہے شرک کا، واپس اس کو نہیں لوٹ، واپس اس طرف کو نہیں لوٹے، جیسے کہ دودھ نہیں گھس سکتا تھن میں کو، ایسے وہ بھی نہیں جائے، دل میں خیال بھی نہیں آئے۔ تو یہ ہوتی ہے سچی توبہ، توبۃ نصوحا، گناہ سے سچی توبہ کہ اس گناہ کا پھر خیال بھی نہیں آئے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، 28ویں سپارے میں ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ دیکھو نماز قضا ہو گئی ہے، اللہ کا حق ہے، معاف کر دے گا، اس کی رحمتیں ہیں۔ اس رات میں جو کوئی معافی چاہے گا معاف کر دے گا، مگر شرک کو نہیں۔ دوسرا بڑا گناہ ہے والدین کو مارنا پیٹنا، ابا ماں کو مارنا پیٹنا، ایذا دینا، تکلیف دینا، یا انہیں گالیاں دینا، ان کے دل کو دکھانا بڑا گناہ ہے مسلمانوں۔ اللہ معاف نہیں فرمائے گا اس رات میں اس کو بھی جس نے اپنے والدین کو مارا پیٹا ہے یا تکلیف دی ہے یا گالیاں دی ہیں یا انہیں ایذا تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ اسے معاف نہیں، جب تک کہ ان سے وہ معافی نہ مانگ لے، وہ معاف نہ کر دیں۔ 2 طرح کے۔ تیسری طرح کے کاہنوں کے پاس جانے والے، جادوگروں کے پاس جانے والے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لا تذهبوا الی الکہان، کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔
کاہن کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ پھال کھولنے والے. جیسے جاتے ہیں نا کہ دھری سی بات بتا بے اس جگہ چلو ٹھلاری بھر کے چل رہے ہیں, یہ وہ تو دھری سی بات بتا رہا. تو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کاہنوں کے پاس مت جاؤ. تو جو کوئی کاہنوں کے پاس جاتا ہے, پھال کھلواتا ہے اور ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں اللہ اس رات میں معاف نہیں فرماتا. اس لیے مت جاؤ. جو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا, جس جگہ کو جانے سے اس جگہ قدم مت لگاؤ, جس جگہ کو کہا ہے اس جگہ آؤ, اللہ کے حضور آؤ. ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اللہ کے حضور آؤ. اللہ تبارک و تعالی تمہاری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ رات ایسی آنے والی ہے 15ویں رات شعبان کی کہ اس میں جو تم دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا. ان کے پاس مت جاؤ. 3 نمبر ہو گئے. چوتھا ہو گیا جو عادی شرابی ہے. عادی شرابی ہے, اللہ اسے معاف نہیں فرماتا جب تک کہ سچی توبہ نہ کر دے. سچی توبہ کا مطلب وہی سمجھایا نا کہ جیسے کہ تھن میں کا دودھ آیا ہوا واپس نہیں جاتا, اسی طریقے سے سچی توبہ کرنے کا مطلب یہ کہ جس گناہ سے توبہ کی واپس پلٹ کے نہ جا, وہ سچی توبہ مانی جاتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آج توبہ کری کل کو پھر اس جگہ, کل پرسوں کو توبہ کری پھر اس جگہ. یہ تو ایک مذاق ہے. سچی توبہ کرو. تو عادی شرابی, نشے سے دور ہو جاؤ. نئی نسل کہاں جا رہی ہے مسلمانوں کی, ذرا دور ہو جاؤ. یہ برکت والی رات اللہ نے رکھی ہے. کیسی رات ہے کہ اس رات میں جتنے حج کو جانے والے ہوتے ہیں سب کے نام لکھے جاتے ہیں. سال میں جو حج کو جانے والے ہوتے ہیں سب کے نام. اس رات میں جتنے پیدا ہوتے ہیں سب کے نام لکھے جاتے ہیں. اس سال میں یہ پیدا ہوئے. اور جتنے سال میں مرنے والے ہوتے ہیں ان سب کے نام اس رات میں لکھے جاتے ہیں. اگر تم نے عبادت کی اس رات میں اور لکھنے والا فرشتہ لکھ رہا ہے تمہارے نام کو مردوں کی فہرست میں, تو کم از کم ایسی حالت میں تم ہوگے کہ جب تمہارا مرنے والوں کی فہرست میں نام لکھا گیا اس وقت سجدے کی حالت میں تو ہو, رب کی یاد میں تو ہو. وہ فرشتہ گواہی دے گا, مولا میں نے جب اس کا نام لکھا تھا تو یہ تیری عبادت میں تھا. گواہ ہو جائے گا اس دن, یہی بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا. تو اس لیے اس رات میں کثرت سے درود پاک, کثرت سے نوافل پڑھو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. بھائی چند شاید آدھا گھنٹہ پڑھتے ہوں عشاء کی نماز کے بعد میں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مشکل سے, اور پھر اس کے بعد میں چل تو موٹر سائیکل لے کے ادھر کو چل, اور چل تو ادھر کو چل, چل ادھر. یعنی پوری رات تفریح کی رات ہو جاتی ہے. بجائے عبادت کرنے کے تفریح کی رات ہو جاتی ہے. تفریح نہ کرو بلکہ اس برکت والی رات کو جو سال میں 1 مرتبہ آتی ہے, اس برکت والی رات کو اللہ کے حضور سجدے میں گڑ گڑا کر اپنے خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ جو ہے ان تمام گناہ, اگر کوئی بڑے گناہ بھی کیے ہیں, زنا کاری ہے یا شراب خوری ہے یا کسی کا مال مارنا, کسی کو تکلیف دینا, قتل کرنا ہے, جادو کرنا ہے اور شرک کرنا, یہ تمام گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں. اگر توبہ کر لی تو اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ تم سچی توبہ کر لو. تو یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے مسلمانوں, اور مان جاؤ اس رات میں بزرگان دین سے جو نماز آئی ہے وہ 100 رکعت نماز حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اس رات میں. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتے تھے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد میں 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف. 100 رکعت نماز میں کتنے قل هو اللہ ہو گئے بھائی؟ 1000 قل هو اللہ شریف. اس نماز کا نام ہے صلاۃ الخیر. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الخیر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر, یہ اس کی نیت ہو گئی. 100 رکعت نماز. اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت مولا علی سے مرید ہے نا حضرت حسن بصری, تو آپ نے فرماتے میں نے سنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا کہ جو کوئی اس رات میں عبادت کرتا ہے مخصوص طریقے سے اسی عبادت کو یعنی اس نماز کو پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. سمندر کا جھاگ کتنا ہوتا ہے جانتے ہو, کہیں سے کہاں کنارہ ہے اور پھر کنارے پہ جھاگ ہی جھاگ ہوتا ہے.
تو اتنے بھی اگر گناہ ہیں تو اللہ معاف فرما دیتا. شرط یہ ہے کہ وہ صدق دل کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرے. آنسو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. علامہ اقبال صاحب اس وقت کل 19 سال کی عمر تھی جبکہ لاہور کے جلسے میں آپ نے سب سے پہلے یہ شعر کہے تھے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میری چشم انفعال کے. یعنی جبکہ خشیت کے ساتھ اللہ کے آگے 2 قطرے آنکھوں سے نکلتے ہیں نا اللہ کے خوف سے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موتی بنا دیتا ہے. یعنی شان کریمی یہ ہے کہ 2 قطرے آنسوؤں کے نکلے ہیں اللہ کے خوف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی 2 قطروں سے تمام نامہ اعمال کی سیاہی کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ مبارک برکت کی رات آ رہی ہے. تو اس میں جو ہے آج 10 تاریخ ہے بھائی، 14 تاریخ کی گزرنے کی بعد 15ویں جب رات آئے گی تو یہ رات آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں